تعالى عنه قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة وهو حامل الحسين بن علي بن أبي طالب أو كما قال. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه طفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فم الحسين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله وحبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سبھی احباب بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑا سا اور اونچی پڑھیے. الصلاۃ حسین بس حسین حسین بس حسین. اگر الفاظ اچھے لگے ہیں تو مل کے پڑھ سکتے ہیں اور لطف پیدا ہوگا. مل کے پڑھیے. حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس. نبی دا نور عین نبی دا نور عین علی دے دل دا چین. حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس حسین حسین بس. اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار سید الابرار حضور شافع روز جزا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء آپ کی عالی اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد زیر مسند صدارت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام والفہام حاجی محمد جنید الامین قادری صاحب زیر آستانہ عالیہ مانکی شریف ادارہ تبلیغ الاسلام کے جملہ اراکین معزز علماء کرام ثنا خانان شیر لسان نقیب محفل بلکہ جان محفل اور شمع محفل آپ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں آپ سبھی احباب میری نظر میں
ایک بندہ نہیں بیٹھا، بلکہ میں ایک شخص کو پوری انجمن کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اور ذوق و شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی مرتبت احباب، دو احادیث میں نے جناب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دو مقامات سے میں نے احادیث مبارکات تلاوت کی ہیں، انہی کے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنی مرضی سے بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ پہ راضی ہوں، اللہ بھی آپ پہ راضی ہو جائے۔ آئیے آمدم برس مطلب، جو پہلی حدیث پاک میں نے تلاوت کی نقیب صاحب حضرت جناب ابو ہریرہ، سب بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے حضور کو دیکھا، کہاں زیارت کی؟ فرماتے ہیں فی طریق المدینہ، مدینہ شریف کی گلی میں سرکار کی زیارت کی۔ اے اللہ جو نہیں بول رہے ان کو مدینے کی زیارت عطا فرما، اس سے اچھا سلوک میں نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کو دیکھنے لگا ہوں، یا اللہ اب بھی جو نہیں بولتا اس کو مدینے کی گلی کی زیارت عطا فرما۔ جو آپ بول رہے ہیں آپ کے لیے آگے چل کر دعا کرتا ہوں، فی الحال ان کے لیے دعا کی ہے تاکہ وہ آئندہ جو میں نے اس سے بڑھ کر دعا کرنی ہے اس میں وہ شامل ہو سکے۔ ایک مرتبہ سبھی آواز بلند بول کے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ فی طریق المدینہ، میں نے مدینہ کی گلی میں سرکار کی زیارت کی۔ ماحول کیا تھا؟ فرماتی ہیں وَهُوَ حَامِلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِی، نبی پاک نے اپنے کاندھوں پر علی المرتضیٰ کے شہزادے حسین کو بٹھا رکھا تھا۔ نبی پاک نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تھا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا تھا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی مقام ہے حسین پاک کا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبیوں کے امام نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ ایک نبی نے اپنے امتی کو کاندھوں پہ بٹھایا ہے، ایک رسول نے اپنے صحابی کو کاندھوں پہ بٹھایا، ایک نانے نے اپنے نواسے کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ اگر آپ اس سے اونچی سبحان اللہ بولیں تو اور اچھا جملہ بول سکتا ہوں۔ ایک نبی نے اپنے امتی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، ایک رسول نے اپنے صحابی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ بھئی ایک نانے نے اپنے نواسے کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ ابھی اس سے آگے لطف امیز نکتہ پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک نے حسین پاک کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ ارے صرف یہی عزت نہیں، ایک شفیق باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ مدینے کے تاجدار نے کربلا کے تاجدار کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ اور کیا خیال کرتے ہیں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ خواجہ صاحب آج لوگ کہتے ہیں، بات بات پہ لوگ یہ مقولہ بیان کرتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم جو بھی کام کرتا ہے، جس کام کو کرنے کا وہ آرڈر جاری کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے۔ یعنی حکیم کوئی کام کرے یا بتائے، کہے، اس میں کیا موجود ہوتی ہے؟ حکمت۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے حکیم کے کام میں، حکیم کے حکم میں
ممکن ہے حکمت ہو یا نہ ہو، مگر جو کام اللہ کا نبی کرتا ہے اللہ کی قسم اس میں حکمت نہیں، اس میں حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ میں آپ پہ راضی ہوں، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ میں اپنے خاص حافظ آبادی رنگ میں حکمت نمبر 1 پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ، اپنے طریقے سے آپ بولیے۔ اچھا، یہ آپ کا اپنا طریقہ تھا، ذرا تھوڑی سی میری مان کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ آج ہی ساؤنڈ والے بیلیو تھوڑا جا بہتر کرو۔ میرے نبی نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ جگہ دی، میرے نبی حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کر اپنی امت کو درس دینا چاہتے تھے، نبی ہمیں سمجھانا چاہتے تھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لاگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ بڑی مہربانی اونچی آواز سے پڑھیے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ یا اللہ، اب بھی جو نہیں بول رہے ان کو مدینے کی گلی کی زیارت عطا فرما، جو بول رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا نبی پاک کے فرمان کا مفہوم ہے، مسافر اپنے میزبان کے حق میں دعا کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں مسافر ہوں، میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، آپ کے حق میں دعا کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ، جو بالکل ایسا بولتے ہیں یا شرماتے ہیں یا بالکل بولتے ہی نہیں، اے اللہ ان کو مدینے کی گلی کی زیارت عطا فرما، اور جو اونچا اونچا حسین کا ذکر کر رہے ہیں اے اللہ ان کو مدینے کی گلی کی بھی زیارت عطا فرما، اور ان کو حسین ابن علی کی بھی زیارت عطا فرما۔ ایک ایک بندے کی زیارت کرنے لگا، اونچی آواز سے پڑھیے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، اور تھوڑا سا اونچی بولیے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لاگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لاگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لاگو عظمت آل نبی بھولنا، آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لاگو درد اولاد علی بھول نہ جانا۔ میرے نبی نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، جب نانا نے اپنے نواسے کو کاندھوں پہ بٹھایا ہو، جب نانا نواسے پہ کاندھوں کو بٹھاتا ہے، ماحول کیا بنتا ہے، توجہ میری طرف کرنا، اے رومال دے آجے، یہ دے میری طرف دیکھنا، جب نانے نے نواسے کو کاندھوں پہ اٹھایا ہو، نواسا کاندھوں پہ بیٹھا ہو،
نانا اٹھانے والا ہو، منظر کیا بنتا ہے، نواسا کاندھوں پہ بیٹھا ہے، نواسے کا ایک قدم اور دوسرا قدم نانے کے سینے پہ آتے ہیں، نواسے کے دونوں قدم نانے کے سینے پہ آتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک کا اب لطف لیتے ہیں، نبی پاک نے حسین کو کس جگہ پہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا؟ وہ مدینے کی گلی تھی جہاں نبی نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی کے قدم مدینے پر تھے، نبی کے قدم مدینے پر تھے، حسین کے قدم نبی کے سینے پر تھے۔ نبی کے قدم مدینے پر، حسین کے قدم علم نشرہ کی شان والے سینے پر۔ اچھا، جن کی توجہ نہیں ہے بابا سے بلند بولے سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، پیر صاحب میں کہہ رہا ہوں جن کی توجہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا، میں ویسے تھوڑا سا نا مطمئن بھی ہو گیا ہوں، جن کی توجہ نہیں ہے وہ اتنا اونچی بول رہے ہیں، تو جن کی توجہ ہے، اب جن کی توجہ نہیں تھی ان کی آواز اتنی بلند تھی، تو جن کی توجہ ہے ذرا ہاتھ اونچا کر کے اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اگلا سٹیپ سنیے، جب نانے نے نواسے کو اٹھایا ہو، نواسے کے قدم نانے کے سینے پر آتے ہیں، جیسے نانا نے اٹھایا ہے وہ اس طرح کر کے اپنے نواسے کے قدم پکڑتا ہے۔ کیوں پکڑتا ہے؟ یہ کہیں ڈول نہ جائے، کہیں گھبرا نہ جائے، کہیں لڑکھڑا نہ جائے، گر نہ جائے۔ نانا اپنے نواسے کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے اپنے نواسے کے قدم پکڑتا ہے۔ ادھر نانے کے ہاتھوں میں نواسے کے قدم آتے ہیں، جو نواسا نانے کے کاندھوں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے اپنے نانا کی دستار تھامتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، جب نبی نے حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا، نبی نے اس طرح پکڑا، حسین نے اس طرح دستار پکڑی۔ آج لوگ کہتے ہیں میدان کربلا میں حسین کی آنکھوں کے سامنے حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے، لیکن حسین گھبرائے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حسین پاک کی آنکھوں کے سامنے اور محمد کی جوڑی سی باغ ہو گئی، لیکن حسین ذرا ڈگمگائے نہیں۔ حسین کی آنکھوں کے سامنے عباس کے بازو قلم آ گئے، لیکن حسین ذرا گھبرایا نہیں۔ آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ حسین کے ہاتھوں میں عسکر شہید ہو گئے، لیکن حسین ڈولے نہیں، حسین گھبرائے نہیں، حسین نے ثابت قدمی کی انتہا کر دی۔ میں یہ اس بات سے، اس حدیث پاک سے اس طرح کر کے اس کا مطلب نکالتا ہوں، ارے وہ حسین کیسے گھبراتا جس کے قدم میرا نبی پکڑے، وہ
وہ حسین کیسے ڈگمگا جاتا جس کے قدم میرا نبی پکڑے. یہ مدینے کی گلی میں وعدے ہوئے تھے جب مدینے کی گلی میں حسین پاک کو نبی پاک نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. نبی پاک کے قدم مدینے پر تھے, حسین کے قدم نانا کے سینے پر تھے. نبی پاک نے اس طرح کر کے حسین کے قدم پکڑے. میں نہیں جانتا اب کون خاموش رہے گا اور کون کون بولے گا. جو بولے گا اس کے لیے میں دعائیں کرتا رہوں گا. اے اللہ, میں نے اتنا خوبصورت جملہ پیش کیا, تیرے نبی کے غلاموں نے مجھے اچھے طریقے سے دعوت دی. اللہ تو ان کے ساتھ راضی ہو جا. اونچی بولیے سبحان اللہ. نبی پاک نے اس طرح حسین کے قدم پکڑے. یہ وعدہ ہونے لگا ہے, حسین کے قدم پکڑے. ادھر حسین نے اپنے نانے کی دستار پکڑی. حسین پاک نے عرض کی, نانا جی آج مدینے کی گلی میں آپ نے میرے قدم پکڑے ہیں, میں نے آپ کی دستار پکڑی ہے. ساری تقریر ایک سائر پر, اکیلا جملہ ایک سائر پر. عرض کرتے ہیں نانا جی آپ نے میرے قدم پکڑے ہیں, میں نے آپ کی دستار پکڑی ہے. نانا چونکہ میرے قدم آپ نے پکڑے ہیں لہذا میرے قدم آپ کے ذمے, میرے قدم آپ کے ذمے. دستار میں نے پکڑی ہے لہذا دستار حسین کے ذمے. قدم نانا آپ کے ذمے, دستار حسین کے ذمے. نانا جی میرے قدموں کا ثابت رکھنا آپ کا کام ہے. آپ کی پگڑی کا کربلا کے میدان میں بچا کے دکھانا حسین کا کام. یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولیے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر مجمع کی طرف منہ کر کے اونچا بولیے حسینیت. عرض کی نانا میرے قدم آپ کے ذمے, آپ کی دستار میرے ذمے. میرے قدموں کو ثابت رکھنا آپ کا کام ہے, ثابت قدمی دینا آپ کا کام ہے. آپ کی دستار کو بچانا حسین کا کام ہے. اب ایمانداری سے فیصلہ کیجئے گا, جس کے قدم میرا نبی پکڑے وہ حسین کبھی گھبرا سکتا ہے؟ وہ حسین کبھی لڑکھڑا سکتا ہے؟ وہ حسین کبھی ڈگمگا سکتا ہے؟ آئیے اس حدیث پاک کو یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں. دوسری حدیث پاک سنیے. دوسری میں نے حدیث پاک پڑھی تھی, یہ میں پڑھ رہا ہوں مدینے والا حسین. مدینے والے حسین کے بعد میں آپ کو سناؤں گا کربلا والا حسین. پہلے مدینے والا حسین ایک اور حدیث پاک کے سہارے سے پیش کرتا ہوں. دو صحابی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں, ابو رافع اور ابو سعید خدری. فرماتے ہیں اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسین. اچھا, کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ جملہ چھوٹا ہے؟ جب کسی بزرگ کا کلام پڑھیں تو آپ کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں. جی بھئی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے, سلطان باؤ سرکار نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے,
الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، پڑھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جو الفاظ ان کے ہیں وہ اس معیار تک کبھی نہیں جا سکتے جو الفاظ میرے نبی کے صحابہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان ہستیوں، ان بزرگوں کے الفاظ سن کر آپ کے بازو یہاں تک بلند ہوتے ہیں تو پھر نبی پاک کے ڈائریکٹ فیض یافتہ صحابہ کرام کے الفاظ سن کر یہاں تک بازو اٹھا کر کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں ترنم کے ساتھ ان الفاظ کی تلاوت کروں، اگر دل ہے تو بولیے سبحان اللہ، بیٹے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ حضرت جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں اذن رسول اللہ فی اذن الحسین، حسین کے کانوں میں اذان نبی پاک نے پڑھی ہے، وَتَفَلَ رسول اللہ فی فم الحسین، اذان بھی نبی پاک نے خود پڑھی ہے، گھٹی بھی نبی پاک نے خود دی ہے۔ ہر ایک تہذیب میں یہ مقولہ مشہور ہے، جو عادات و اطوار گھٹی دینے والے کی ہوتی ہیں وہی عادات و اطوار گھٹی لینے والے کی ہوتی ہیں۔ جو کام جیسے کام گھٹی دینے والا کرتا ہے ویسے کام گھٹی لینے والا کرتا ہے، جیسی ادائیں گھٹی دینے والے کی ویسی ادائیں گھٹی لینے والے کی۔ ابھی بھی لطف نہیں آیا تو میں کیسے آپ کو لطف دے سکتا ہوں؟ حسین کی عزت پہ کیوں نہ قربان جائیں؟ حسین کو گھٹی کسی زمانے کے خطیب نے نہیں دی، زمانے کے امام نے نہیں دی، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے اذان دی ہے، اور گھٹی بھی رسولوں کے امام نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا جیسی ادائیں نبی پاک کی ہیں ویسی ادائیں حسین پاک کی ہیں، جیسے کام نبی پاک کے ویسے کام حسین پاک کے۔ ایک کام پڑھنے لگا ہوں، ایک ادا پڑھنے لگا ہوں، جس نے گھٹی دی وہ مدینے کا تاجدار ہے، جس نے گھٹی لی وہ کربلا کا تاجدار ہے، جس نے گھٹی دی ہے اس نے مدینہ بسایا ہے، جس نے گھٹی لی ہے اس نے کربلا کو بسایا ہے۔ لیکن یاد رکھو جس نے گھٹی دی ہے ساری زندگی گھٹی دینے والے نے کسی کے سامنے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بہت عظیم جملہ پڑھا ہے، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ جس نے گھٹی دی ہے ساری زندگی نبی پاک نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، کبھی مانگا نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا جیسی ادائیں نبی پاک کی ویسی ادائیں حسین پاک کی ماننا پڑے گا۔ جب نبی پاک نے نہیں مانگا تو حسین نے بھی کہیں سے کچھ نہیں مانگا۔ میں آپ کی داد پر آپ کو داد دیتے ہوئے کہوں گا سبحان اللہ، اور یہاں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور پورے اعصاب کی مضبوطی سے
قرآن و احادیث کے مطالعہ کرنے کے بعد ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ساری زندگی میرے نبی نے نہیں مانگا، نبی نے بھی نہیں مانگا، حسین نے بھی نہیں مانگا، ساری زندگی نبی نے بھی تقسیم فرمایا ہے، ساری زندگی گھٹی لینے والے حسین نے بھی تقسیم فرمایا ہے۔ نہ گھٹی دینے والے نے مانگا، نہ گھٹی لینے والے نے مانگا۔ اچھا اب آئیے میں کربلا کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آج وہ لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حسین پاک نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، یعنی امام علی اصغر، ان کو اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے آئے اور ان سے کہا کہ دشمنی ہے تو میرے ساتھ، عداوت ہے تو میرے ساتھ، لوگ بیان کرتے ہیں ہم نہیں، عداوت ہے تو میرے ساتھ، کوئی معاملہ ہے تو میرے ساتھ، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ میں کہتا ہوں جو مانگے وہ ہمارا حسین نہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنی مرضی سے سبحان اللہ اونچا بولنا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ اونچا بولیں گے تو میں آپ کو ایک جملہ پیش کرتا ہوں، اپنی مرضی سے بول کے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حسین نے پانی مانگا، میں پورے اعصاب کی مضبوطی سے کہہ رہا ہوں میرا حسین مانگنے والا نہیں۔ بلند آواز سے پیچھے والے بھی بولیے سبحان اللہ۔ سنیوں کا حسین مانگنے والا نہیں۔ کہتے ہیں جی تاریخ میں آیا، لے جاؤ ایسی تاریخ کو جس میں حسین کی عزت کے منافی بات لکھی ہو، ہم ان تاریخ کے اوراق کو مانیں گے، تاریخ کی وہ سطور مانیں گے، وہ الفاظ مانیں گے جن میں حسین کی عزت بھی نظر آتی ہو، حسین کی عظمت بھی نظر آتی ہو۔ اب میں بھی تاریخ پڑھ کے سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حسین مانگنے والا، میں کہتا ہوں نہیں، ہمارا حسین مانگنے والا نہیں۔ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، ایک بندہ بھی چپ بیٹھا رہا، اسٹیج سے لے کر آخر تک ساری عمر دکھ رہے گا کہ مجھے پشاور کے لوگوں نے داد بھی نہ دی، مجھے آپ نے خفا نہیں کرنا، راضی کر کے بھیجنا ہے اس جملے پہ۔ میرے نبی کے غلاموں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا حسین مانگنے والا نہیں۔ کون ہے تیرا حسین؟ کون ہے میرا حسین؟ تیرا میرا حسین مانگنے والا نہیں، ہمارا حسین بانٹنے والا حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ پنجابی میں جملہ بولنے لگا ہوں، اسی منگن والے حسین نو نہیں من دے۔ ہولی سبحان اللہ کو تھوڑا کی میرے نظر نہ لگے، کج کے بولو سبحان اللہ۔ اسی منگن والے حسین نو سلام نہیں کر دے، اسی ونڈن والے حسین کو سلام کر دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حسین مانگنے والا نہیں، بانٹنے والا ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا یہ روٹ تھا کہ مدینے سے آپ مکہ پہنچے، 28 رجب مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، چند دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد چند ماہ، 8 ذو الحج کو حسین پاک مکہ سے کربلا کی طرف نکلے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جب امام علی مقام مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس وادی کا نام ہے اجفر۔ کیا نام ہے وادی کا؟ الف جیم فا را، اجفر۔
یہ جو وادی اجفر تھی، یہاں پہ نبی پاک کا ایک صحابی رہتا تھا، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مطیع۔ یہ عبداللہ ابن مطیع کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ویسے یہ بھی مکی صحابی تھے، مکے کے رہنے والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے زرعی زمین خریدی قیمتاً، اور مکہ چھوڑ کر ادھر اپنی جو زرعی زمین تھی وہاں پہ ہی آپ نے اپنا گھر بھی بنا لیا، اپنا کھیتی باڑی کا سارا سلسلہ وہاں پہ منتقل کر لیا۔ اب عبداللہ ابن مطیع جو تھے وہ کھیتی میں مصروف تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا تھا تو آپ تذبذب میں پڑ گئے کہ کون ہے، اتنا بڑا لشکر ہے اور کوفے کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ کوفے کا ہے، کون ہو سکتے ہیں؟ جب سواری قریب آئی نا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پہچان گئے۔ آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام کو تھامتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا ویلکم کرنے کا۔ آج کا جو جدید دور ہے، کسی کو عزت دینی ہو، پروٹوکول دینا ہو تو کار کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس وقت یہ ماحول تھا کہ سواری کی لگام کو تھاما جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مطیع صحابی رسول نے امام حسین علیہ السلام کی سواری کو لگام کو تھام کر امام علی مقام کو عرض کی، اے ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے منع کیا تھا، یہ منع کرنے والے لوگوں میں تھے کہ ادھر نہ جائیں، کوفی لا یوفی ہیں، وفا ان میں نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں، یہ پھر لمبا قصہ شروع ہو جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مطیع عرض کرتے ہیں آقا یہ میری کھیتی ہے، میری زرعی زمین ہے، آپ میری ایک گزارش قبول کریں، مہربانی فرمائیں، یہ ساتھ میرا گھر ہے، میرے گھر تشریف لے کر چلیں۔ دل کرتا ہے ڈیرا میرا ہو پھیرا تیرا ہو، دل کرتا ہے کہ ڈیرا میرا ہو قدم تیرا ہو، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کا لنگر پکاؤں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس، اکبر، جی آقا حکم۔ فرمایا سواریوں کے رخ تبدیل کرو، یہ میرے نانا کا صحابی ہے۔ نہیں معلوم آپ کہاں بولیں گے سبحان اللہ۔ ایک بندہ ایسے خاموش ہو کے بیٹھا ہے، نہیں معلوم کہ وہ ممکن ہے کہ گونگا ہو۔ دعا کر دیں، مجھے نہیں معلوم، نہ تو میں نے مردم شماری کی ہے، دعا کریں۔ ویسے میں مذاق بھی نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ گونگا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو اس محفل پاک کے صدقے زبان عطا فرما دے۔ اللہ امام علی مقام نے فرمایا یہ میرے نانا کا صحابی ہے، آگے بعد میں جائیں گے، پہلے نانا کے صحابی کی دعوت کو کھا کر جائیں گے۔ اس کی فرمائش کو پورا کرنا ہے۔ سواریوں کے منہ موڑ دو، ڈیرے پہ آ گئے، ان کے گھر آ گئے، کھانا پکا، لنگر پکا، کھایا۔ جب تناول فرما چکے، اب جن کی توجہ ہے میری طرف وہ بات کو سنیں غور سے۔ جب کھانا تناول فرما چکے، لنگر کھا چکے، امام علی مقام کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مطیع نے ایک سوال رکھا۔ عرض کرتے ہیں اے آقا آپ وہ ہیں نا جن کو گھٹی مصطفیٰ نے دی تھی؟ آپ وہی ہیں نا جن کو گھٹی مصطفیٰ نے دی تھی؟ آپ نے فرمایا بالکل میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ عبداللہ ابن مطیع عرض کرتے ہیں آقا پھر ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
کوئی بندہ آتا کہ یا رسول اللہ میرا کنواں پانی کڑوا دیتا ہے، کھاری کنواں ہے، تو سرکار کسی شیشی میں کسی برتن میں اس کو اپنا لعاب دہن عطا فرماتے تھے، وہ جا کر سرکار کا لعاب دہن کنویں کے پانی میں ملا دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ سرکار کے لعاب کی برکت کی وجہ سے کنویں کا پانی میٹھا فرما دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بالکل، میں نے بھی یہ اپنے نانا جان کے تذکرے کئی ایک سنے ہیں، مگر تجھے کیا معاملہ ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو اپنا بول۔ عرض کرتے ہیں میرا مسئلہ بھی یہی ہے، بلکہ میرا مسئلہ سنگل نہیں ڈبل ہے۔ کیا ڈبل ہے؟ عرض کرتے ہیں پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آ کر یہاں کنواں کھدوایا بڑی مشکل سے، پتھریلا علاقہ ہے، کنواں کھود تو لیا مگر پانی نہیں دیتا، تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، ہم ڈول بوکا بار بار پھینکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ آقا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی نہیں دیتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر ہم محنت کے ساتھ سارا دن لگا کر کو تھوڑا بہت اکٹھا کر بھی لیں تو وہ پانی اس قابل نہیں کہ ہم پی سکیں، کڑوا بڑا ہے، کھاری بڑا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بس بس آقا میرے مسائل تو بہت بڑے ہیں لیکن میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہاں ہے کنواں؟ جناب یہ ساتھ پیچھے، چلو کنویں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ڈول پھینکو، ڈول پھینکا، پانی نکالا گیا، تھوڑا سا پانی نکلا۔ آپ نے فرمایا آب خورا لاؤ، آب خورا لایا گیا، چھاگل برتن لایا گیا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں لیا اور پکڑ کر میری طرف دیکھنا، وہ کڑوا پانی آپ اپنے منہ میں لے گئے اور اپنا لعاب دہن ملا کر، اپنا برکتوں والا تھوک ملا کر کیا کیا؟ میری طرف دیکھنا، اپنا لعاب زدہ تھوک مبارک لعاب دہن کنویں میں پھینک دیا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں طبقات ابن سعد، اونچی بول کے سبحان اللہ۔ ابو عون العابی فرماتے ہیں ادھر جناب امام علی مقام علیہ السلام نے جب تک اپنے تھوک مبارک والا پانی نہیں پھینکا تھا، پانی بالکل زمین کی سطح کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم ہے جب امام علی مقام نے اپنا جھوٹا پانی، اپنا لعاب زدہ پانی، اپنی مبارک تھوک ملا پانی اس کنویں میں ڈالا تو پانی چھلکے مارتا ہوا، رقص و سرور کرتا ہوا، مندیر کو چیر چیر کر، کناروں کو کلاس کر کر کے، اچھل اچھل کے حسین کے قدموں کو بوسے دینے لگ پڑتا ہے۔ پانی آ کر حسین پاک کے قدموں کو چومنے لگ پڑا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ذرا پانی کا ٹیسٹ کرو، پانی کا ذائقہ چیک کرو۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا پانی کڑوا بھی گئے۔ ابو عون راوی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مطیع نے سب سے پہلے چلو بھرا، چلو بھر کے انہوں نے اپنے لبوں سے لگایا، لبوں سے لگانے کی دیر تھی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو داد دینے کے لیے اللہ کی تسبیح بلند کرنے لگ پڑے، بولتے کیا ہے عبداللہ ابن مطیع حسین کو، حسین پاک کو داد دیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اور کیا تلاوت کرتے ہیں؟ سبحان عزیز
عبداللہ ابن مطیع اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، حسین پاک کے آگے ہاتھوں کو چومتے ہیں، دست بوسی کر کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امام علی مقام کو عرض کرتے ہیں آقا یہ پانی پہلے ہمارے لبوں کے ساتھ لگتا نہیں تھا، پہلے ہم لبوں کے ساتھ لگا نہیں سکتے تھے، اب لبوں سے ہٹا نہیں سکتے۔ امام علی مقام نے فرمایا لو بھئی پانی اوپر بھی آ گیا ہے اور میٹھا بھی ہو گیا ہے، اب آپ یہاں پہ رکیں، مجھے جانے دیں۔ انہوں نے منع کیا، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے اور لمبا قصہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین تو چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حاسدین بھی درمیان میں ہی ہوتے ہیں، بیچ میں ہی ہوتے ہیں نا۔ ایک بندہ کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، میں نہیں مانتا، پانی بالکل سطح زمین کے ساتھ لگا تھا، ڈول بار بار پھینکا تو چلو بھر پانی نکلا، یہ کیسا ماجرا ہے کہ حسین پاک نے اپنے تھوک مبارک کے ساتھ پانی کو دوبارہ پھینکا، جھوٹا پانی پھینکا تو پانی اوپر آ گیا، میں نہیں مانتا۔ اس کا مطلب تھا، یعنی میں بولنا نہیں چاہتا مگر سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ حسین پاک نے جادو کیا ہے، یہی مطلب ہوگا۔ عبداللہ ابن مطیع نے پکڑ لیا اس کو گریبان سے اور فرمانے لگے تو مسلمان ہے اور تو مومن ہے، تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں۔ آپ کیسے؟ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کلمہ پڑھنے سے نہیں بندہ مومن بنتا، کلمے سے وفا کرنے کے ساتھ بندہ مومن بنتا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہوں میں، تہجدیں پڑھتا ہوں میں، یہ کرتا ہوں میں، وہ کرتا ہوں۔ چپ ہے، تیری نمازیں تیرے منہ پہ دے ماری جائیں گی اگر تو حسین کے ساتھ مخاصمت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کا رانجہ راضی کروں۔ اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذان اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج در کا گھرانہ ملا ہے۔ یہ میں نے پیش کیا تھا سیمپل، اب پڑھنے لگا ہوں پورے لطف کے ساتھ۔ ایک مرتبہ لطف کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ نوجوانوں ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر بولیے سبحان اللہ۔ اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و راز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، اذان اسی کی،
اسی کی اذان اسی کی نماز اسی کی جسے پنجتن کا کرانا ملا ہے کوئی زبان خاموش نہ رکھے بوڑھے بھی پڑھے بچے بھی پڑھے جوان شادیوں کا زور لگا کر مل کے پڑھیے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و راز سجدے کیے جا سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی